الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولكل وجهة هو موليها فاستبقوا الخيرات أينما تكونوا يأت بكم الله جميعا إن الله على كل شيء قدير ومن حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام وإنه للحق من ربك وما الله بغافل عما تعملون ومن حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره لئلا يكون للناس عليكم حجة إلا الذين ظلموا منهم فلا تخشوهم واخشوني ولأتم نعمتي عليكم ولعلكم تهتدون كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون صدق الله العظيم. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى اما بعد. گزشتہ درس میں تحویل قبلہ سے متعلق گفتگو چل رہی تھی کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کو اللہ رب العزت نے پہلے حکم دیا کہ مسجد اقصی کی طرف رخ کر کے نمازیں پڑھیں. 17 مہینے اللہ رب العزت کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے بیت المقدس کی طرف مسجد اقصی کی طرف رخ کر کے نماز پڑھی اور اس کے بعد پھر اللہ رب العزت کے حکم سے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنے چہرے کو اپنے قبلے کو بیت المقدس سے مسجد اقصی سے پھیر کے بیت اللہ کی طرف کر دیا. بیت المقدس جو مسجد اقصی تھی اس کی تعمیر سیدنا یعقوب علیہ الصلاۃ والسلام نے کروائی. بیت اللہ کی تعمیر اس سے پہلے گزر چکی ہے یہ بات کہ سب سے پہلے فرشتوں نے اس کی تعمیر کی, پھر آدم علیہ الصلاۃ والسلام نے تعمیر کی, پھر تیسری تعمیر نوح علیہ الصلاۃ والسلام نے کی, اور اس کے بعد صحیح طور پر ایک عمارت کے اعتبار سے جس کی تعمیر ہوئی وہ سیدنا ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام نے کی. سیدنا ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کی اس تعمیر کے 40 سال کے بعد سیدنا یعقوب علیہ الصلاۃ والسلام نے بیت المقدس کے اندر مسجد اقصی کی بنیاد رکھی اور سب سے پہلی مسجد اقصی کی تعمیر انہوں نے فرمائی. ان کے بعد سیدنا داؤد علیہ الصلاۃ والسلام نے بھی اپنے زمانے کے اندر اس مسجد اقصی کی تعمیر دوبارہ فرمائی, مگر یہ ایک بہت کچی سی ایک چھوٹی سی جگہ تھی کہ جہاں پر صرف نماز پڑھی جا سکے. جب سیدنا سلیمان علیہ الصلاۃ والسلام کا دور آیا تو وہ چونکہ بادشاہ تھے, انسانوں کے بھی بادشاہ تھے, جنوں کے بھی بادشاہ تھے, تو انہوں نے اپنی تمام طاقت کا اپنے تمام وسائل کا استعمال کرتے ہوئے اس کو شاہی انداز میں اس کی تعمیر کروائی. تو بہرحال یہ مسجد اقصی تھی کہ جس کی طرف مسلمان ابتدائے اسلام میں رخ کیا کرتے تھے, اور نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی خواہش یہی تھی کہ اللہ رب العزت کی طرف سے حکم آئے اور ہم جلد از جلد مسجد اقصی سے بیت اللہ مسجد حرام کی طرف کعبے کی طرف اپنے رخ کو پھیر دیں. لہٰذا اللہ رب العزت کا حکم آیا فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ کہ آپ مسجد حرام کی طرف اپنے چہرے کو پھیر دیجئے.
نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس حکم پہ عمل کیا اور قیامت تک کے لیے مسلمانوں کا یہ قبلہ مقرر ہو گیا. جس کسی شخص نے بھی نماز پڑھنی ہو تو اس نماز کے اندر استقبال قبلہ کرے گا، قبلہ رخ ہوگا، اور اس قبلے کا نام کعبہ ہے، بیت اللہ ہے. اگر وہاں موجود ہو تو عین بیت اللہ کے سامنے کھڑے ہونا ضروری ہے. وہاں سے اگر باہر کسی اور جگہ پہ ہیں تو اس کی طرف رخ کرنا انسان کے لیے ضروری ہے. تو اللہ رب العزت نے پہلے رکوع کے اندر دوسرے پارے کے اسی بات کو نازل فرمایا، اور دوسرے رکوع کے اندر بھی اسی مسئلے کو کنٹینیو کیا، اسی مسئلے کو جاری کیا. چنانچہ اللہ رب العزت ایمان والوں کو یہ بات بتا رہے ہیں کہ یہ لوگ جو تم پہ اعتراض کر رہے ہیں، یہودی ہوں، عیسائی ہوں یا مشرکین مکہ ہوں، تو تم ان کی باتوں پہ گھبرانا نہیں. کیوں؟ وَلِكُلٍّ وِجْهَةٌ هُوَ مُوَلِّيهَا، ہر قوم کے لیے ایک قبلہ ہے، ایک جگہ ہے جس کی طرف وہ رخ کرتے ہیں. ہر کسی نے اپنا قبلہ مقرر کیا ہوا ہے. جیسے گزشتہ درس میں بات ہوئی تھی کہ یہودیوں نے اپنا قبلہ مسجد اقصی کے قریب ایک چٹان تھی جس کو صخرہ کا مقام کہتے ہیں، اس جگہ کو اپنا قبلہ مقرر کیا. عیسائیوں نے اسی سے کچھ فٹ کے فاصلے کے اوپر مسجد صخرہ کے مشرق کی جانب پر ایک چٹان تھی، اس کو اپنے لیے قبلہ مقرر کیا. تو جس طرح سے انہوں نے اپنے لیے کسی چیز کو قبلہ مقرر کیا، اللہ رب العزت فرماتے ہیں ہم نے بھی تمہارے لیے ایک قبلہ مقرر کیا ہے. لہذا وَلِكُلٍّ وِجْهَةٌ هُوَ مُوَلِّيهَا، ہر قوم کے لیے ایک قبلہ ہے جس کی طرف وہ رخ کرتی ہے. تو تم ان معاملات کے اندر پریشان نہ ہو کہ ہمارا قبلہ کیا ہے، ان کا قبلہ کون سا ہے، بلکہ تمہیں پریشان کس چیز میں ہونا چاہیے؟ فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ، نیکی کے کاموں میں ایک دوسرے کے ساتھ سبقت لے جاؤ. اگر تم نے دنیا میں ریس لگانی ہی ہے تو یہ ریس اس چیز میں نہ لگاؤ کہ ہمارا قبلہ بہتر ہے کہ تمہارا قبلہ بہتر ہے. اس چیز میں ریس نہ لگاؤ کہ جی کون سا قبلہ زیادہ اچھا ہے، کون سا قبلہ بہتر ہے، کون سی چیز اللہ رب العزت کے ہاں زیادہ پسندیدہ ہے. وہ ہے نیکی کے اندر سبقت کرنا، نیکی کے اندر ایک دوسرے سے ریس لگاؤ. اگر تمہارا ساتھی نفل روزے رکھ رہا ہے تو تم اس سے زائد روزے رکھنے کی کوشش کرو. اگر وہ نوافل پڑھ رہا ہے تم اس سے زیادہ نیکی کرنے کی کوشش کرو. اپنے ساتھیوں کے ساتھ اگر ریس لگانی ہی ہے تو وہ ریس دین کے کاموں کے اندر لگاؤ، نیکی کے اعمال کے اندر لگاؤ، دنیا کے کاموں میں نہ لگاؤ. آج ہمارا معاملہ اس کا بالکل الٹ ہے. ہم دنیا کے ہر معاملے کے اندر ایک دوسرے سے ریس لگا رہے ہوتے ہیں. پڑوسیوں سے مقابلہ ہو رہا ہوتا ہے، رشتہ داروں سے مقابلہ ہو رہا ہوتا ہے. گھر میں عورتیں بھی یہ بات کہتی ہیں جی فلاں ہمارے رشتہ دار کے ہاں تو یہ گاڑی آ گئی ہے، فلاں رشتہ داروں نے تو یہ چیز خرید لی ہے، ہم کب خریدیں گے. تو گویا ہم نے دنیا کی چیزوں کو ایک دوسرے کے لیے ریس کا مقرر کر لیا، ایک دوسرے کے ساتھ دوڑ لگا رہے ہیں دین کے کاموں کے بجائے دنیا کے کاموں میں. اور اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ نہیں، جلدی کرو، تیزی کے ساتھ نیکی کے اعمال کرتے رہو. کیوں تیزی سے کرتے رہو؟ اللہ رب العزت فرماتے ہیں اینما تکونوا یأتی بکم اللہ جمیعا، تم جہاں کہیں بھی دنیا میں ہو، یأتی بکم اللہ جمیعا، تم سب کے سب ایک نہ ایک دن اللہ کی طرف لوٹ کے آنے والے ہو. کس کا کون سا دن مقرر ہے، کس نے کب اللہ کے پاس جانا ہے، تمہیں یہ بات معلوم نہیں ہے. نہیں معلوم کہ کتنے دن زندگی کے رہ چکے ہیں. لہٰذا جتنے دن زندگی کے رہ چکے ہیں اس کو غنیمت سمجھو اور ان فضول کاموں میں لگانے کے بجائے ان دنوں کے اندر نیکی کے اندر ایک دوسرے سے سبقت لے جانے کی کوشش کرو. فاستبقوا الخیرات، نیکی کے کاموں میں ایک دوسرے سے بھاگ بھاگ کر نیکی کرو. ہمارے بزرگوں نے کہا نیکی کر کر کے انسان تھکے اور تھک تھک کر نیکی کرے. یہ اس پوری زندگی کا مقصد ہے، نیکی کر کر کے تھکے اور تھک تھک کر نیکی کرے، اور جب کبھی تھک جائے تو اللہ کا شکر ادا کرے. اے اللہ یہ بدن دنیا کے دیگر کاموں کے لیے سینکڑوں بار تھکا ہے، اے اللہ آج یہ زندگی میں ایک مرتبہ تو ایسا ہوا کہ یہ بدن آپ کی عبادت کے اندر تھکا ہے. اس بات پر اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے. تو لہٰذا اینما تکونوا یأتی بکم اللہ جمیعا، تم جہاں کہیں بھی ہو اللہ تمہیں اپنے پاس بلا لے گا، تم اللہ کے پاس پہنچ جاؤ گے. ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ رب العزت ہر چیز پہ قادر ہے. دنیا میں ہر کام اللہ رب العزت کے لیے آسان ہے. تم سب کو مارنے کے بعد دوبارہ اپنے پاس لوٹانا اور اپنے پاس کھڑا کرنا یہ بھی اللہ کے لیے آسان ہے. اللہ اس چیز کے اوپر بھی قادر ہے. اب یہاں تک جو تحویل قبلہ کا مسئلہ ذکر ہوا کہ
جہاں کہیں بھی ہو تو تم نے جو رخ کرنا ہے وہ بیت اللہ کی طرف کرنا ہے۔ اب یہ تو مسئلہ تھا حضر کا، جہاں کہیں انسان مقیم ہے، جہاں رہتا ہے وہاں پر یہ کام کرنا ہے۔ اگر سفر پہ نکل جائے تو پھر کیا کرنا ہے؟ اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ، تم جہاں کہیں بھی نکلو فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، تو تم اپنے چہرے کو مسجد حرام ہی کی طرف رکھنا، یعنی سفر کے اندر بھی ہو تو وہاں پر بھی تمہاری نمازوں کے اندر جو قبلہ ہونا چاہیے وہ قبلہ بیت اللہ ہی کی جانب ہونا چاہیے۔ اب اس آیت سے چند مسائل ہیں اور جس کے اندر ہم عمومی طور پہ کوتاہی کرتے ہیں۔ پہلا مسئلہ تو یہ ہے کہ ہم میں سے بہت سارے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ حضر کے اندر جب ہم مقیم ہیں، مسجد کے اندر ہیں، تو اب تو قبلے کی طرف رخ کرنا ضروری ہے۔ جب سفر میں ہیں، کسی بس کے اندر ہیں، ٹرین کے اندر ہیں، جہاز کے اندر ہیں، تو اب وہ سمجھتے ہیں کہ جہاں ہم بیٹھے ہیں اپنی ہی جگہ پہ بیٹھے بیٹھے نماز پڑھ لیں گے تو نماز ادا ہو جائے گی۔ حالانکہ مسئلہ ایسا نہیں ہے۔ اللہ رب العزت کا قرآن کہہ رہا ہے جب تم سفر پہ نکلو تو اس وقت پہ بھی تمہارے لیے قبلہ رخ ہونا ضروری ہے۔ لہٰذا بس کے اندر نماز پڑھنے کی نوبت آئے، ٹرین کے اندر نماز پڑھنے کی نوبت آئے، حتیٰ کہ جہاز کے اندر نماز پڑھنے کی نوبت آئے، سب سے پہلی بات کہ قبلہ رخ ہونا انسان کے لیے ضروری ہے، اس کے بغیر نماز نہیں ادا ہوگی۔ اگر قبلے کا رخ معلوم نہ ہو تو آج کے زمانے میں تو یہ کام بہت آسان ہو گیا۔ موبائل فونز کے اندر ایسی اپلیکیشنز ہوتی ہیں جس کے ذریعے سے فوری طور پہ پتہ چل جاتا ہے۔ مگر اگر کسی جگہ پہ انسان کے پاس ایسا فون موجود نہ ہو تو اس صورت میں علماء نے لکھا کہ جو قریبی ساتھی ہیں ان میں سے کسی سے پوچھے کہ جی آپ کو معلوم ہے قبلے کا رخ کیا ہے؟ وہ اگر بتا دیں تو بہت اچھا، اگر وہ بھی نہ بتا سکیں تو اس کے بعد شریعت نے کہا کہ یہ انسان تحری کرے، کوشش کرے، اندازہ لگائے۔ مثال کے طور پہ پاکستان کے اندر ہم ہیں تو اگر عصر کی نماز کا وقت ہے، مغرب کی نماز کا وقت ہے، تو یہ وہ وقت ہے جس وقت پہ سورج غروب ہو رہا ہوتا ہے۔ سورج مغرب کے اندر غروب ہوتا ہے اور مغرب کے اندر ہی ہمارا قبلہ ہے، تو جس طرف سورج غروب ہو رہا ہے اسی طرف رخ کر کے نماز پڑھ لے۔ اور اگر ظہر کی نماز کا وقت ہے تو اس کے اندر اس کے بالکل دوسری جانب رخ کرنا ہوگا۔ فجر، مغرب، عشاء کے اندر جو ہے وہ اس کے علاوہ دیگر اعتبار سے کوشش کرے۔ اگر کسی کو اللہ نے ستاروں کے ذریعے سے معلوم کرنے کا علم عطا کیا ہے تو وہ اس کے ذریعے سے معلوم کرے۔ اگر کسی طریقے سے معلوم نہیں ہو سکتا تو اپنی کوشش کرے، اندازہ لگائے اور اس رخ پر کھڑے ہو کے نماز پڑھنا شروع کر دے۔ مگر قبلے کی تحویل کے لیے قبلے کی طرف رخ کرنا یا اس کی کوشش کرنا انسان کے لیے لازم اور ضروری ہے۔ اگر قبلہ رخ ہوئے بغیر نماز پڑھی تو یہ نماز ادا نہیں ہوگی۔ اور اسی کے ساتھ ایک مسئلہ اور سمجھ لیں، اور وہ شریعت کا مسئلہ یہ ہے کہ جو کوئی شخص قیام پر، کھڑے ہونے پر قادر ہو، اس شخص کی بیٹھ کر نماز نہیں ہوتی ہے۔ اس مسئلے کے اندر بھی ہم بہت زیادہ کوتاہی کرتے ہیں۔ جہاز کے اندر ہو، ٹرین کے اندر ہو یا بس کے اندر ہو، اگر ایک شخص کھڑے ہو کر نماز پڑھنے پہ قادر ہے تو اس کی بیٹھ کر نماز نہیں ہوگی، اس کو کھڑے ہو کر ہی نماز پڑھنی ہوگی۔ بالکل اسی طریقے سے مسجد کے اندر کئی مرتبہ ساتھی آتے ہیں، اللہ کی شان ہے، اپنے پیروں پہ چل کے مسجد کے اندر آتے ہیں اور آ کر کرسی کے اوپر بیٹھ کر نماز پڑھتے ہیں۔ اگر آپ کے اندر اتنی طاقت ہے کہ آپ کھڑے ہو سکتے ہیں جتنی دیر کے اندر ایک رکعت ہوتی ہے، تو آپ کی نماز بیٹھ کر ادا نہیں ہوگی۔ آپ سوچیں کہ اس مسئلے میں ہم کتنی زیادہ غفلت کا شکار ہیں کہ اپنے پاؤں پہ چل کے مسجد کے اندر آ رہے ہوتے ہیں۔ ہاں علماء نے لکھا اگر ایک شخص اس بات پہ قادر نہیں ہے کہ وہ رکوع کر سکے، سجدہ کر سکے، جھکنے میں اس کو پرابلم ہے، ڈاکٹر حضرات نے اس کو منع کیا ہے کہ آپ جھکے نہ، تکلیف ہے، علماء سے پوچھے، اگر وہ اجازت دیں تو ایسے شخص کے لیے گنجائش ہے، کھڑے ہو کر قیام کرے اور اس کے بعد رکوع اور سجدے کے لیے کرسی کے اوپر بیٹھ جائے۔ یہ مسئلہ ہے جس کو تفصیل کے ساتھ علماء کے سامنے رکھ کر ان سے اپنے مسئلہ پوچھنے کی ضرورت ہے۔ تو بہرحال قرآن کریم یہ بات کہتا ہے وَمِنْ حَيْثُ، ایک مسئلہ اس کے اندر اور بھی ہے، اور وہ یہ ہے کہ اگر بس کے اندر ہیں، جہاز کے اندر ہیں، کئی مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ پیچھے کھڑے ہو کر نماز پڑھنے کی جگہ ہی موجود نہیں ہوتی۔ اس صورت میں علماء نے لکھا کہ ایسے شخص کو چاہیے کہ تشبہ بالمصلین کرے، نماز پڑھنے والوں کی جیسی مشابہت اختیار کرے۔ کھڑے ہو کے نہیں پڑھ سکتا، جگہ نہیں ہے، تو جس جگہ پہ بیٹھا ہے بیٹھے بیٹھے نماز پڑھ لے، اس یقین کے ساتھ کہ میری یہ نماز ادا نہیں ہوئی ہے۔ اب کرنا کیا ہے، جب کبھی بھی بس سے اترے گا،
ٹرین سے اترے گا، جہاز سے اترے گا تو اترنے کے بعد وقت ہو تو اس وقت پہ ادا کرے، وقت ختم ہو چکا ہو تو اس نماز کی قضا کرے. یہ مسئلہ ہے. لہٰذا ان مسائل کو سیکھیں اور سیکھنے کے بعد ان کے مطابق عمل کرنا ہمارے لیے ضروری ہے. اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ، جہاں کہیں بھی تم سفر کے لیے نکلو، فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، تو اپنے چہرے کو مسجد حرام کی طرف، بیت اللہ کی طرف پھیر لو. وَإِنَّهُ لَلْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ، یہی مسئلہ جو بتایا گیا ہے یہی تمہارے رب کی طرف سے برحق صحیح مسئلہ ہے. یہی وہ بات ہے کہ تم نے بیت اللہ ہی کی جانب اپنے رخ کو پھیرنا ہے. وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، جو کام تم کر رہے ہو اس سے اللہ غافل نہیں ہے. اگر تم اس مسئلے کے اندر غفلت کا شکار ہو رہے ہو تو یہ نہ سمجھنا کہ اللہ بھی تم سے غافل ہے. اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے اور وہ جانتا ہے کہ تم جان بوجھ کے اس مسئلے سے اپنی غفلت کا شکار ہو. لہٰذا پھر تاکید فرمائی وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، جہاں کہیں بھی تم نکلو سفر پہ تو اپنے چہرے کو مسجد حرام کی طرف پھیر دو. آپ دیکھیں ایک مرتبہ اللہ بات مکمل کر دیتے کافی تھا. مسئلہ اتنا اہم تھا، اللہ رب العزت جانتے تھے کہ عوام الناس اس کے اندر کتنی زیادہ غفلت کا شکار ہوگی. ایک مرتبہ مسئلہ بیان کر دیا، پھر دوبارہ تاکید کی جب کبھی بھی نکلو تو چہرے کو مسجد حرام کی طرف پھیرو. اور پھر تیسری بات فرمایا وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ، جہاں کہیں بھی تم ہو، فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرًا، اپنے چہرے کو مسجد حرام کی طرف ضرور ضرور پھیر لینا. ایسا نہ ہو کہ تمہارا چہرہ قبلے سے پھرا ہوا ہو. کیوں؟ لِأَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَيْكُمْ، تاکہ لوگوں کو تمہارے اوپر کسی قسم کی حجتن، کسی قسم کا کوئی تمہیں الزام نہ دے سکے. علماء نے لکھا کہ جو یہودیوں کی کتابیں تھیں ان کتابوں کے اندر یہ مسئلہ لکھا ہوا تھا کہ جو نبی آخری آئیں گے وہ نبی القبلتین ہوں گے، دو قبلوں والے نبی ہوں گے. پہلے مسجد حرام کی طرف رخ کریں گے، پھر مسجد اقصیٰ کی طرف رخ کریں گے، پھر دوبارہ مسجد حرام ہی کی طرف رخ کریں گے. تو یہ نشانی پوری ہو جائے اس لیے تمہیں حکم دیا کہ اب اپنے چہرے کو دوبارہ مسجد حرام ہی کی طرف پھیرو. اور یہ رخ پھیرنے کی وجہ کیا تھی؟ تاکہ یہودی تمہیں الزام نہ دے سکیں. لِأَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَيْكُمْ حُجَّةٌ، تاکہ لوگوں کو تمہارے اوپر الزام دینے کا موقع نہ آئے. إِلَّا الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ، سوائے ان لوگوں میں سے وہ لوگ جو ظالم ہیں، جو اپنے نفس کے اوپر ظلم کر رہے ہیں اور اپنے آپ کو اس دین سے دور کر رہے ہیں، جن کا کام سوائے اعتراض کرنے کے کوئی اور کام نہیں ہے، وہ تو تمہارے اوپر اعتراض کرتے رہیں گے کہ جی ان کو کیا ہوا، کس نے ان کو کہا تھا پہلے مسجد اقصیٰ کی طرف رخ کرو پھر مسجد حرام کی طرف رخ کرو، کس نے ان کو یہ بات کہی تھی. تو یہ مختلف قسم کے سوالات کرنے والے جو ظالم قسم کے لوگ ہیں وہ تو اپنا کام کرتے رہیں گے، ان سے تمہیں فکر نہیں کرنی. لہٰذا اگر یہ لوگ اس طرح کا اعتراض کریں فَلَا تَخْشَوْهُمْ، تمہیں ان سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے. کس سے ڈرو؟ وَخْشَوْنِي، مجھ سے ڈرو. کیوں مجھ سے ڈرو؟ میں ہی وہ ذات ہوں جو تمہاری طرف سے کافی ہوں. فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ، اللہ تمہاری طرف سے کافی ہے. اور اللہ رب العزت سے جب تم ڈرو گے تو اللہ تعالیٰ کیا کریں گے؟ وَلِأُتِمَّ نِعْمَتِي عَلَيْكُمْ، اللہ تم پر اپنی تمام نعمتوں کو مکمل فرما دیں گے. اللہ رب العزت نعمتوں کو کس طرح سے مکمل فرماتے ہیں؟ نعمتیں مکمل کرنے کا معنی یہ ہے کہ اللہ رب العزت تمہیں یہ آخری دین جو قیامت تک چلے گا وہ دین تمہیں عطا فرما دیں گے. یہ اپنی تمام نعمتوں کا انعام ہے، تمام نعمتوں کی تکمیل ہے. اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی، ہم نے تمہارے اوپر اس دین کو مکمل کر دیا اور اس کے تمہارے اوپر تمام اپنے انعامات کو بھی مکمل کر دیا. تو جب یہ دین مکمل ہو جائے گا تو اس دین کے مکمل ہونے سے میری تمام نعمتیں تمہارے اوپر مکمل ہو جائیں گی. وَلَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ، تاکہ تم اس کے ذریعے سے ہدایت حاصل کر سکو. یہ قرآن کریم قیامت تک کے لیے آنے والی کتاب ہے. جو قیامت تک افراد آئیں گے ان تمام افراد کے لیے یہ قرآن کریم مشعل راہ ہے. یہ قرآن کریم ان تمام لوگوں کے تمام مسائل کو حل کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے. لہٰذا یہ اللہ رب العزت کی نعمت کاملہ ہے. یہ اللہ رب العزت تم پر ویسے ہی مکمل کریں گے کما ارسلنا فیکم رسولا، جس طرح اللہ رب العزت نے تم پر اپنی اتنی بڑی نعمت عطا فرمائی کہ تم ہی میں سے تمہارے لیے ایک رسول کو مبعوث فرمایا. یہ اللہ رب العزت کی بہت بڑی نعمت ہے. ہم اور آپ اس دین کو پیدائش سے اپنے ساتھ لے کر آئے ہیں، اس لیے ہمیں اس دین کی اہمیت کا اندازہ نہیں ہے.
اگر اس نعمت کا ایمان کی اندازہ کرنا ہو کہ کتنی بڑی نعمت ہے، کسی نو مسلم آدمی سے پوچھیں جس نے جوانی کے اندر اسلام قبول کیا ہو، کس طریقے سے وہ مشکلات کو قبول کرتے ہوئے اس دین کو قبول کرتے ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بعثت سے پہلے ایک شخص تھا، اس کا نام تھا عمر ابن نفیل۔ عمر ابن نفیل یہ ایک شخص تھا کہ جو بت پرستی سے بیزار آ چکا تھا۔ یہ مختلف لوگوں کے پاس گیا، مختلف ملکوں کے اس نے سفر کیے، در در کے دھکے کھائے، در در کی ٹھوکریں کھائیں۔ کبھی بڑے بڑے گرجا گھروں کے اندر گیا، بڑے بڑے کلیساؤں کے اندر کیا، یہودیوں کے بڑے علماء کے پاس گیا، عیسائیوں کے بڑے بڑے علماء کے پاس گیا کہ جی میں حق بات جاننا چاہتا ہوں، مجھے بتاؤ حق کیا ہے۔ ان کے پاس اس بات کا کوئی جواب نہیں تھا۔ وہ در در کی ٹھوکریں کھاتے کھاتے مکہ مکرمہ پہ پہنچا۔ مکہ مکرمہ میں پہنچا تو اس نے دیکھا کہ یہاں پر 360 بت نصب ہیں اور لوگ اسی کی عبادت کر رہے ہیں۔ کہ اس حال میں اللہ رب العزت کے سامنے پریشان ہو کے وہاں دعائیں کرنے لگا، اے اللہ میں آپ تک پہنچنا چاہتا ہوں، آپ کی محبت میں آپ تک پہنچنے کے لیے میں نے پوری دنیا کا سفر کیا ہے، لیکن اے اللہ میں آپ تک پہنچ نہیں پا رہا، آپ مجھے اپنے تک پہنچنے کا راستہ عطا فرما دیجئے، یہ راستہ مجھے نہیں مل رہا، اے اللہ بس میں آپ کو گواہ بناتا ہوں کہ میں آپ کے راستے میں خوب ٹھوکریں کھائی ہیں۔ ترکت اللات والعزى جميعا كذلك يفعل رجل بصير، اے اللہ میں نے ہر لات و عزا، ہر بت سے میں نے اپنے آپ کی بیزاری کا اظہار کرتا ہوں، حق کیا ہے یہ مجھے نہیں پتا۔ آپ سوچیں کہ ایک شخص پوری دنیا کی ٹھوکریں کھا رہا ہو، اس کے باوجود بھی وہ حق حاصل کرنے کے لیے چاہ رہا ہو، اس کو حق نہ مل رہا ہو، کتنی پریشانی کی بات ہوگی۔ اور ہم اور آپ جس گھر کے اندر پیدا ہوئے، اللہ نے پیدائش سے ہی اپنا دین ہمارے گھروں کے اندر پہنچا دیا، یہ اللہ رب العزت کی بہت بڑی نعمت ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم تمہارے اوپر اپنی نعمتوں کا انعام اسی طریقے سے کریں گے جیسے ہم نے تمہیں ایک اپنی نعمت عطا فرمائی کہ اپنے رسولوں میں کہ ہم نے تو خود تمہیں میں سے ایک رسول تمہارے اندر پیدا فرما دیا۔ اس رسول کا کام کیا تھا؟ یتلو علیکم آیاتنا، وہ تمہارے درمیان اللہ رب العزت کی آیتوں کو پڑھ کے سناتا، قرآن کریم کی تلاوت کر کے تمہیں بتاتا کہ یہ قرآن کریم کی آیات ہیں جو اللہ رب العزت نے نازل کی ہیں۔ چنانچہ یتلو علیکم آیاتنا، قرآن کریم کی آیات کو پڑھ پڑھ کے تمہیں سناتا۔ یہ تعلیمات نبوی ہیں جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بعثت کا سب سے پہلا مقصد تھا، قرآن کریم پڑھ کر امت تک پہنچانا۔ وَيُزَكِّيكُمْ، اس کا دوسرا کام یہ ہے کہ وہ تمہارے دلوں کا تزکیہ کرے گا، قلوب کو پاکیزہ کرے گا۔ یہ نبی کے آنے کا دنیا کے اندر دوسرا بڑا مقصد ہوتا ہے کہ نبی دنیا میں آتا ہے لوگوں کے دلوں کو پاک کرنے کے لیے۔ لوگوں کے دلوں کو پاک کرنے سے کیا مراد ہے؟ دلوں کی صفائی کرنا۔ دل اللہ رب العزت کے علاوہ تمام مخلوقات سے انسان کے صاف ہو جائیں۔ علامہ اقبال نے کہا، دل ہے مسلمان میرا نہ تیرا، دل ہے مسلمان میرا نہ تیرا، تو بھی نمازی میں بھی نمازی۔ اگر انسان نماز تو پڑھ رہا ہے لیکن اس کا دل اللہ رب العزت کی محبت سے غائب ہے، اس کا دل کے اندر بغض بھرا ہوا ہے، عداوت بھری ہوئی ہے، دشمنیاں بھری ہوئی ہیں، عجب بھرا ہوا ہے، تکبر بھرا ہوا ہے، آپ سوچیں کہ یہ دل لے کے ہم اللہ رب العزت کے سامنے پیش ہوں گے؟ چنانچہ دل کو غیر اللہ کی محبت سے پاک کرنا، اسی کا نام تزکیہ ہے۔ اور یہ تزکیہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی صحبت سے صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین کا ہوا۔ نبی علیہ السلام کی صحبت میں بیٹھے اللہ رب العزت نے ان کے دلوں کو پاکیزہ کر دیا۔ نبی صحابہ کی صحبت میں تابعین بیٹھے اللہ رب العزت نے ان کے دلوں کو بھی پاک کر دیا۔ تبع تابعین کی صحبت میں بیٹھے اللہ رب العزت نے اس صحبت کی برکت سے ان کے دلوں کو بھی صاف کر دیا۔ آج کے زمانے کے اندر بھی اگر کوئی اپنے دلوں کو صاف کرنا چاہتا ہے تو اس کا طریقہ یہی ہے، اللہ والوں کی صحبت کو اختیار کرے۔ یہ اللہ والوں کی صحبت انسان کے دلوں کو پاک صاف کر دیا کرتی ہے۔ دلوں سے وہ تمام کے تمام گناہوں کے وبال اور گناہوں کے کھوٹ نکل جاتے ہیں اور انسان کا دل ایک اللہ رب العزت کی محبت کے لیے خالی ہو جاتا ہے۔ آج ہمارا معاملہ یہ ہے کہ ہم اللہ والوں کے پاس اول تو جاتے نہیں ہیں، اور اگر جاتے ہیں تو جانے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ان سے دعائیں کروائیں، جی دعا کریں میری اولاد ہو جائے، دعا کریں کہ اولاد نیکوکار بن جائے،
کاروبار میں برکت نہیں ہے، اس کے لیے اللہ والوں کے پاس جا رہے ہیں، فلاں مسئلہ ہے اس کے لیے اللہ والوں کے پاس جا رہے ہیں۔ یاد رکھیں دنیا کے جتنے مسائل ہیں ان تمام مسائل کے لیے ہمارا اللہ رب العزت سے ایک ڈائریکٹ رشتہ ہے۔ نبی علیہ السلام نے بتا دیا جب کبھی تم پہ پریشانی آئے 2 رکعت پڑھو، اللہ سے دعا کرو۔ ان مشائخ کے پاس اس کام کے لیے نہیں جایا جاتا، دعا ویسی کرا لی کسی نے برکت کے لیے، غلط نہیں ہے، اصل مقصد ان مشائخ کے پاس جانے کا یہ نہیں ہے، ہم نے مقصد ہی اسی کو بنا لیا ہے، جب کبھی کسی اللہ والے کے پاس جائیں گے تو جی دعا کرانے کے لیے آتے ہیں۔ ایک شاعر نے کہا یہ نہیں کہتے کہ حاضر ہوں دعا کے واسطے، با خدا سے کاش ہم ملتے خدا کے واسطے۔ یہ نہیں کہتے کہ حاضر ہوں دعا کے واسطے، با خدا سے کاش ہم ملتے خدا کے واسطے، جس کو دیکھو آ رہا ہے دعا کے واسطے، کم ہے جو آتے ہیں لا دوا کے واسطے۔ بہت ہی کم لوگ اللہ نے اس دنیا کے اندر رکھے ہیں جو اللہ والوں کی صحبت میں جاتے ہیں اس درد دل کو حاصل کرنے کے لیے جو درد محبت ان کے دلوں کے اندر پڑا ہوتا ہے۔ لہٰذا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بعثت کا دوسرا بڑا مقصد یہ تھا کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم امت کا تزکیہ فرمائیں۔ تیسری بات وَيُعَلِّمُكُمُ الْكِتَابَ، اور تمہیں قرآن کریم کی تعلیمات دیں، قرآن کریم کے اندر جو مسائل ہیں وہ تمہیں سکھائیں۔ لیکن صحابہ بھی عربی تھے، نبی علیہ السلام بھی عربی تھے، مگر اس کے باوجود صرف تلاوت کر دینا کافی نہیں تھا، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کریم ان کو سکھایا۔ معنی یہ ہوا کہ اگر ایک عالم دین کو، عربی سمجھنے والے کو قرآن کریم سیکھنے کے لیے کسی کی صحبت کی ضرورت ہے، کسی کے پاس بیٹھ کر حاصل کرنا ضروری ہے۔ آج کے زمانے میں بھی اگر کوئی قرآن سیکھنا چاہتا ہے تو کسی عالم دین کے پاس جا کے سیکھنا ضروری ہے۔ گھر بیٹھ کے قرآن کریم نہیں آ جاتا۔ کوئی گھر بیٹھ کے اگر 2-4 کتابیں پڑھ کے ڈاکٹر بننے کی کوشش کرے تو ڈاکٹر نہیں بنتا۔ یہ تو اللہ کا دین ہے، یہ کس طریقے سے گھر بیٹھے ہم حاصل کر سکتے ہیں؟ اس کے لیے ضروری ہے کہ ان اللہ والوں کے پاس، ان علماء کی خدمت میں جا کے دین کو حاصل کیا جائے۔ اور چوتھا مقصد فرمایا والحکمہ، حکمت کی باتیں حدیث مبارکہ کے ذریعے سے مسائل کو امت تک پہنچائیں۔ یہ 4 نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بعثت کے، دنیا میں آنے کے مقاصد تھے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَيُعَلِّمُكُم مَّا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ، تاکہ وہ تمہیں سکھائیں وہ تمام باتیں مَا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ جو تم جانتے نہیں ہو۔ اور اس کے بعد اللہ رب العزت نصیحت فرماتے ہیں فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، کہ اللہ رب العزت نے اگر یوں کہا جائے تو غلط نہیں ہوگا کہ ایک جملے میں پوری بات کو سمیٹ دیا۔ فَاذْكُرُونِي، تم مجھے یاد کرو، أَذْكُرْكُمْ، میں تمہیں یاد کروں گا۔ علماء نے اس کی مختلف تفسیریں لکھی ہیں، چنانچہ پہلی تفسیر کہ تم مجھے یاد کرو، فَاذْكُرُونِي، تم مجھے یاد کرو نیکی کے اعمال کر کے، اللہ رب العزت کو یاد کرو، اذکرکم، میں تمہیں اپنے فیصلے کرتے ہوئے تمہیں یاد کروں گا۔ تم مجھے یاد کرو اعمال کرتے ہوئے، میں فیصلے کرتے ہوئے تمہیں یاد کروں گا۔ اس کی مثال بالکل ایسی ہے کہ اگر کسی آدمی کو نوکری کے لیے کہیں انٹرویو دینا ہو، فلاں جگہ پہ ملازمت کی جاب آئی، جاب کی انٹرویو ہے، وہاں پہ وہ جاتا ہے اور پتہ چلتا ہے کہ یہ جو انٹرویو لینے والا آدمی ہے وہ جاننے والا آدمی ہے۔ اب اس کے پاس جب جاتے ہیں انٹرویو دے کے آخر میں جاتے ہوئے کہتے ہیں جی مجھے یاد رکھیے گا۔ اس یاد کرنے کا کیا معنی ہے کہ وہ آپ کے نام کے بیٹھ کے تسبیح رٹے گا؟ نہیں، کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جب آپ فیصلہ کریں تو فیصلہ میرے حق میں کرنا۔ بالکل یہی معنی ہے کہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ تم مجھے نیکی کے اعمال کر کے یاد کرو، میں فیصلے کرتے ہوئے تمہیں یاد کروں گا۔ دوسرا لفظ فرمایا فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، تم میری اطاعت کر کے مجھے یاد کرو، اذکرکم، میں تمہیں مخلوق کو تمہارا مطیع و فرما بردار بنا کر یاد کروں گا۔ تیسرا معنی فرمایا تم معصیت سے، گناہوں سے بچتے وقت مجھے یاد کرو، میں تمہیں مصیبت کے وقت میں یاد کروں گا۔ چوتھا معنی فرمایا تم مجھے معذرت کے ساتھ یاد کرو، معذرت سے مراد گناہوں پر استغفار کر کے یاد کرو، میں تمہیں مغفرت کے ساتھ یاد کروں گا۔ تم مجھ سے معافی مانگتے رہو، میں تمہاری مغفرت کرتا جاؤں گا۔ فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا۔ وَاشْكُرُوا لِي، میرا شکر ادا کرو، وَلَا تَكْفُرُونَ، اور میرے ساتھ کفر اختیار نہ کرنا، ناشکری اختیار نہ کرنا۔ علماء نے لکھا وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ کا کیا معنی ہے؟ علماء نے لکھا شکر کا معنی ہے اللہ رب العزت کو یاد رکھنا، اور کفر کا معنی ہے اللہ رب العزت کی یاد سے غافل ہو جانا۔ گویا اللہ رب العزت فرما رہے ہیں وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ، تم مجھے یاد رکھو اور میری یاد سے کبھی بھی غافل نہ ہونا۔
اللہ کی یاد سے غافل ہونے کو اللہ رب العزت نے کفر سے تعبیر کیا. یہی وجہ ہے علماء نے لکھا جو دم غافل سو دم کافر. جو اللہ رب العزت کی یاد کے بغیر جو سانس جو لمحہ اللہ کی یاد کے بغیر گزر گیا, غفلت کے اندر گزر گیا, ایسا ہی ہے جیسے یہ گویا کہ یہ لمحہ کفر کی حالت میں گزر گیا. اللہ رب العزت کی یاد انسان کے لیے ضروری ہے. اللہ رب العزت خود فرماتے ہیں اذکروا اللہ ذکرا کثیرا, اللہ کو کثرت کے ساتھ یاد کرو. کثرت کی ڈیفینیشن کیا ہے, کیا تعریف ہے؟ خود فرمایا الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبکم, لیٹے بیٹھے چلتے پھرتے ہر حال میں اللہ کو یاد رکھنا ہے, اللہ کی یاد سے غافل نہیں ہونا. سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کان یذکر اللہ تعالی کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یذکر اللہ تعالی فی کل احیانی, نبی علیہ السلام ہر وقت اللہ رب العزت کے ذکر میں ہوتے تھے. تو یہ ایک ایسی کیفیت کا نام ہے کہ جس میں انسان کا دل 100% ہر وقت اللہ رب العزت کی یاد میں ڈوبا رہے. یہ اللہ والوں کی صحبت کی برکت سے یہ نعمت حاصل ہوتی ہے. ان کی صحبت میں انسان جاتا ہے, اس سے یہ نعمت حاصل ہوتی ہے کہ انسان 100% اپنے دل کو اللہ رب العزت کی یاد میں مستغرق رکھے. وہ جہاں کہیں بھی ہوتا ہے اس کے ہاتھ کام کاج میں مصروف ہوتے ہیں, دل اللہ رب العزت کی یاد میں مصروف ہوتا ہے. رجال لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ, اللہ کے چند ایسے برگزیدہ بندے ہیں کہ تجارت اور زراعت یہ ان کو اللہ کی یاد سے غافل نہیں کیا کرتی. وہ تجارت میں ہوتے ہیں, زراعت میں ہوتے ہیں, اس کے باوجود اللہ کی یاد میں ہوتے ہیں. ایک واقعہ سنا کے بات کو یہاں پہ مکمل کروں گا. حضرت مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے واقعہ سنایا. فرماتے ہیں کہ حضرت خواجہ عزیز الحسن مجذوب رحمۃ اللہ علیہ, حضرت اقدس تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے اجل خلفاء میں سے تھے. ایک مرتبہ ایک محفل میں تشریف لائے, دیگر حضرات بھی بیٹھے تھے. حضرت اقدس حضرت خواجہ مجذوب الحسن رحمۃ اللہ علیہ نے لطیفے سنانا شروع کیے, اور ایسے لطیفے سنائے فرماتے ہیں ہم سب ہنس ہنس کے لوٹ پوٹ ہو رہے تھے, پیٹ پکڑ پکڑ کے ہنس رہے تھے, اتنے لطیفے سنائے. فرماتے ہیں تقریباً 1 گھنٹہ یہ محفل چلتی رہی. 1 گھنٹہ محفل ختم ہوئی تو حضرت خواجہ صاحب نے پوچھا بتاؤ تم میں سے کون ہے کہ جو اللہ کی یاد کے اندر مستغرق رہا؟ ہم نے کہا کہ حضرت اتنے لطیفے آپ نے سنائے, اس کے درمیان کون ہو سکتا ہے جس کو اللہ کی یاد آئے؟ حضرت نے فرمایا کہ میں اللہ کو گواہ بنا کے کہتا ہوں اس پوری مجلس کے اندر میں ایک لمحے کے لیے بھی اللہ کی یاد سے غافل نہیں ہوا. یہ ایک نعمت ہے جو اللہ والوں کی صحبت کی برکت سے انسان کو حاصل ہوتی ہے, اور یہ عین قرآن کریم کا مطلوب ہے. قرآن کریم کا مطالبہ ہے کہ انسان اللہ کی یاد ایسی حاصل کرے کہ اس یاد کے بعد غفلت نہ ہو. ایک اللہ والوں سے کسی نے پوچھا حضرت آپ کو نماز کے اندر کبھی غفلت آئی ہے؟ انہوں نے جواب دیا بھائی کبھی نماز کے باہر غفلت نہیں آئی, نماز کے اندر کیسے آ سکتی ہے؟ اللہ رب العزت ہمیں بھی یہ نعمت عطا فرمائے, اور اللہ رب العزت ہمیں بھی ہر دم اللہ رب العزت کی یاد کو اپنے دلوں کے اندر بٹھانے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحان رب جلال الوہاب. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین. اللہم اعنا علی ذکرک وشکرک وحسن عبادتک. وصلی اللہ تعالی علی حبیبہ سیدنا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.